السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید الرحمن۔ وائی کے ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کی بناوٹ پر غور کیا ہے؟ ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کی ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کے بنانے کا مقصد کچھ لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل وائی کے ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نمبر 8، ہول ان پیڈ لاک۔ آپ سب لوگوں نے پیڈ لاک میں یہ منی ہول ضرور دیکھا ہوگا۔ پہلی بار دیکھنے سے یہ بالکل یوز لیس لگتا ہے۔ اس اسمال ہول کے بنانے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ اصل میں یہ پیڈ لاک کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے۔ اس ہول کی وجہ سے اس کے اندر جمع ہونے والا پانی بآسانی نکل جاتا ہے اور لاک کو زنگ نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اس ہول کے ذریعے لاک کے میکینزم کو آئل بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ پراپرلی کام کر سکے۔ اگر یہ اسمال ہول نہ ہو تو یہ چند ماہ میں ہی خراب ہو جائے۔ نمبر 7، سافٹ ڈرنک کین۔ یقیناً آپ سب لوگوں نے کبھی نہ کبھی سافٹ ڈرنک کین سے سافٹ ڈرنک اسٹرو کے ذریعے پی تو ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اسٹرو آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کین کھولنے کا طریقہ غلط ہے۔ ہر کین کی کلپ میں ہول اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ اسٹرو کو اس ہول میں فکس کر کے اپنی پسندیدہ سافٹ ڈرنک بآسانی انجوائے کر سکیں۔ نمبر 6، میٹل پلیٹ ان اسٹیپلر۔ اسٹیپلر ایک ایسا آئٹم ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے استعمال کرنا آج کل بچوں کو بھی آتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اسٹیپلر میں جس جگہ پیپر رکھ کر پن اسٹیپل کی جاتی ہے وہاں ایک میٹل پلیٹ بھی ہوتی ہے۔ اس پلیٹ کے نیچے ایک سپرنگ بھی لگا ہوتا ہے اور میٹل پلیٹ روٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کا مقصد نہیں جانتے۔ اصل میں ایک سٹیپلر سے دو طرح کے پیپر کو سٹیپل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیپر پرماننٹلی سٹیپل کرنا ہو جس کی پن آسانی سے نہ کھل سکے تو آپ کلوز لیئر والی سائڈ استعمال کریں۔ اس سے پن کے دونوں اطراف اندر کی طرف کلوزلی بینڈ ہو جائیں گے جسے کھولنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ٹیمپریری پیپر سٹیپل کرنا ہو جس کی پن آسانی سے کھل سکے تو آپ بڑی لیئر والی سائڈ استعمال کریں۔ اس سے پن کے دونوں اطراف باہر کی طرف بینڈ ہو جائیں گے جسے کھولنا کافی آسان ہوتا ہے۔ سٹیپلر کا یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اسے کچھ لوگ ہی جانتے ہیں۔ نمبر 5، سنک ہول۔ دوستو، آپ سب لوگوں نے ایک بات تو نوٹ کی ہوگی کہ ہر سنک کے نیچے ایک ہول ہوتا ہے۔ یہ ہول کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بالکل یوز لیس لگتا ہے، مگر اس کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اصل میں یہ ہول گھر میں پانی بھر جانے سے بچانے کے لیے بنایا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نل کھول کر بند کرنا بھول جائے اور سنک پوری طرح پانی سے بھر جائے تو پانی اس ہول کے ذریعے ڈرین پائپ میں چلا جائے گا اور پانی سنک سے باہر نہیں آئے گا۔ ہے نا حیران کن بات؟ نمبر 4، سٹرپس آن ہیڈ فون جیکس۔ یقیناً آپ سب لوگ بھی ہیڈ فون استعمال کرتے ہوں گے اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہیڈ فون جیکس میں بلیک یا وائٹ لائنز ہوتی ہیں۔ کئی میں 2 ہوتی ہیں اور کئی میں 3 ہوتی ہے۔ آپ یہ جان کر کافی حیران ہو جائیں گے کہ یہ لائنز صرف ڈیزائن کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ ان کا ایک اسپیشل پرپز ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر سٹرپ لائن کو ہیڈ فون کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ کچھ ہیڈ فونز میں 2 سٹرپ لائن ہوتی ہے اور جن میں مائک ہوتا ہے ان میں 3 سٹرپ لائنز ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے جس فون کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس طرح کئی بار ہیڈ فون ہلائے جانے پر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، نوٹ بک مارجنز۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نوٹ بک یا کاپیز کی سائڈز پر لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر نہیں پتہ تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔
اصل میں یہ لکیریں سائڈوں پر ایمٹی سپیسنگ کے لیے نہیں تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ماضی میں کتابیں یا نوٹ بک اکثر چوہوں کا شکار ہو جاتی تھی۔ یہ چوہے نوٹ بک یا کتابوں کے سائڈ والے حصے کھا جاتے تھے۔ سائڈ والے حصے پر جو معلومات درج ہوتی تھی وہ معلومات ضائع ہو جاتی تھی۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے سائٹس پر لکیروں کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ ضروری معلومات چوہوں کے کاٹنے کے بعد بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 2، آر سمبل۔ آپ جب کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے جس میں آر لکھا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ آر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی جو نام استعمال کر رہی ہے یہ نام سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہے۔ بنیادی طور پر اس رجسٹریشن سے ٹریڈ مارک کے مالک کو نہ صرف اپنی مصنوعات پر یہ نام استعمال کرنے کا حق مل جاتا ہے، بلکہ جو بھی شخص ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ چلا سکتا ہے۔ نمبر 1، ڈمپلز آن گولف بالز۔ گولف دنیا کا ایک مقبول ترین کھیل ہے۔ اس کھیل میں استعمال ہونے والا گیند ابتدا میں ہموار ہوا کرتا تھا، تاہم وقت کے ساتھ گولف کے کھلاڑیوں کو یہ احساس ہوا کہ پرانی گیندیں نئی گیندوں کے مقابلے میں زیادہ خصوصیات کی حامل تھی۔ چنانچہ کھلاڑیوں نے نئی گیندوں کے بجائے پرانی گیندوں پر کھیل کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ بال مینوفیکچرروں نے اس رجحان کو نوٹس کیا اور پرانے بال کی طرز پر نئے بالوں میں آرٹیفیشل ڈمپلز بنانا شروع کر دیے، اور آج گولف کی گیندوں پر آپ کو ڈمپلز نظر آتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل YK TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے YK TV۔ اللہ حافظ۔